السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کا دن جیسے ہی آتا ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں 10 محرم کی نماز سیکھنے کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ 10 محرم کو یعنی یوم عاشورہ کو کون سی نماز پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، اس نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اور اللہ معاف کرے سوشل میڈیا تو پورا بھر جاتا ہے 10 محرم کی نماز، یوم عاشورہ کی نماز۔ اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا، بہنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی ہے، 5 وقت کی نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن 10 محرم کی نماز، یوم عاشورہ کی نماز، تو کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کو سمجھنا ضرور چاہیے۔ وہ ضروری باتیں کیا ہیں؟ تھوڑا سا بغیر مجھے یہ دیکھے کہ میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں اور صاحب یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں اور وہ ہمارے مسلک کے ہیں، ان چیزوں کو بالکل سائڈ سے کر دو۔ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، میری باتوں کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھو، ہمارے نبی نے جتنی بھی چیزیں بیان فرمائی ہیں تو 1400 سال پہلے دین مکمل ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو پیغمبر دیں اس کو لے لو اور جن چیزوں سے پیغمبر روکیں ان سے رک جاؤ۔ تو دین جو ہے وہ 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا، پھر تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین نے ان چیزوں پر عمل کیا۔ دین اسی کا نام ہے نا، اور اصلی نقلی کی پہچان کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے نا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے میری ان تمام باتوں کو، جب آپ سمجھ گئے اب ذرا غور کیجئے۔ دیکھیے، ہمارے نبی نے تہجد کی نماز بتائی، ہمارے نبی نے فجر کی نماز، 5 وقتی کی جو نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں اس کو بیان فرمایا۔ اشراق کی نماز ہمارے نبی نے بتائی، اوابین کی، چاشت کی، ہے نا، صلاۃ التوبہ کی، صلاۃ الحاجت کی، ہے نا، اور صلاۃ التسبیح کی، ہے نا، اور کون سی استخارے کی نماز ہمارے نبی نے بتائی۔ تو جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے نبی نے بیان فرمائی اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا۔ لیکن جب 10 محرم کی نماز کا جو ذکر آتا ہے نا لوگوں کے بیچ میں، 10 محرم کی نماز، یوم عاشورہ کی نماز، تو پوری حدیث کی جو کتابیں ہیں بڑی بڑی، پوری ہسٹری آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھ لو، صحابہ اکرام کو پوری لائف کو پڑھ لو، تابعین، تبع تابعین اور بڑے بڑے بزرگوں کی آپ لائف کو پڑھ لو، آپ کو دور دور تک ایسی کوئی نماز جو 10 محرم کی خاص ہو، ایسی کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، 10 محرم کی کوئی خاص نماز سمجھ کر پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ دین کے اندر جو نئی چیز ہے نا وہ گمراہی ہے۔ نئی چیز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو اس کو بنا کر دین سمجھ کے عمل کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم کی کوئی بھی خاص نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ویسے ہی آپ نفل پڑھنا چاہو پڑھ لو، تھوڑی سی نیت چینج ہونے سے وہی نفلیں آپ کی بدعت بھی بن جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ 10 محرم کی نماز سمجھ کر پڑھ رہے ہو، 4 رکعت، 6 رکعت، تو یہ بدعت ہے۔ ویسے تو نارمل آپ نفل نماز جتنی چاہو اتنی پڑھ سکتے ہو۔ اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہوگا؟ بعض لوگ کہیں گے ارے بھائی مفتی صاحب اس میں حرج ہی کیا ہے، نماز ہی تو پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ اور اگر اسی طرح سے آپ بھائی اس میں حرج کیا ہے، نبی نے منع تو نہیں کیا، یہی سمجھ کر جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، جو چیز سوشل میڈیا پہ آئیں گی، آپ اس پر عمل کرتے رہو گے تو دشمنان اسلام کے ذریعے اور کچھ ہمارے جن کو علم نہیں ہے ان مسلمانوں کے ذریعے اس طرح کی دھڑلے سے نماز نکالی جائیں گی، جیسے 10 محرم کی نماز، پھر شب برات کی خاص نماز، پھر خاص غسل بھی ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں کہ حیض کا غسل الگ ہوگا، نفاس کا غسل الگ ہوگا، ناپاکی کا غسل الگ ہوگا۔ اسی طرح سے 10 محرم کی نماز یہ ہے اور 10 محرم کا غسل یہ ہے، شب برات کا غسل یہ ہے، شب برات کی نماز یہ ہے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی نے منع تو نہیں کیا، ارے میرے بھائی نبی نے کہہ تو دیا کہ دین کے اندر ہر بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی تک پہنچانے والی ہے۔ بدعت جو ہے انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔
اور بدعت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کام کیا بھی نہیں ہوتا ہے. تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے. اور دیکھو اس کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ چند سالوں کے بعد یا ایک آدھ صدی گزرنے کے بعد ہم 10 محرم کی نماز کو 10 محرم کی نماز سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. ہماری جو بچے ہیں, ہماری جو جنریشن ہے, چند سالوں کے بعد وہ چیزیں جو حضور سے ثابت نہیں ہیں اس کو ہماری جنریشن, آنے والی نسلیں, آنے والی پیڑھیاں دین سمجھیں گی. اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ 10 محرم کو وہ چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں, 10 محرم کا روزہ, 5 وقت کی نمازیں, تہجد کی نماز, اور وہ چیزیں جو سنت ہیں جن پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا, ان چیزوں کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور جو چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں, یا حسین والی نعتیں, قوالیاں, دھوم دھڑاکا, لائٹیں, بڑے بڑے تعزیے, ہے نا, ان کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. یہی نقصان ہے. میرے عزیز بھائیوں, 10 محرم کی کوئی بھی خاص نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے آپ ویسے ہی نفل نماز پڑھنا چاہو تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن 10 محرم کی نماز خاص سمجھ کے پڑھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اسی لیے 10 محرم کی کوئی خاص نماز نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو حضور جب اوابین بتا رہے ہیں, چاشت بتا رہے ہیں, اشراق بتا رہے ہیں, تہجد بتا رہے ہیں, صلاۃ التوبہ بتا رہے ہیں, ساری نمازیں حضور نے بیان فرمائی, تو کیا حضور اس کو نہیں بتاتے کہ بھئی 10 محرم کی بھی ایک نماز ہے؟ اور صحابہ اکرام کے اس نماز کو نہیں پڑھتے؟ صحابہ اکرام سے تو زیادہ دین سے محبت رکھنے والے ہم نہیں ہیں نا. تو کیا صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں آئی یہ نماز کے 10 محرم کو ایک نماز پڑھنا چاہیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ان کی اولاد ہے, حضرت زین العابدین ہیں, کیا ان لوگوں کو یہ نمازیں سمجھ نہیں آئی؟ بزرگان دین کو نہیں آئی؟ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے صحیح غلط میں فرق نہیں کیا تو آنے والے کچھ سالوں میں پھر جو دین نہیں ہے اس کو ہماری جنریشن دین سمجھے گی, اور جو دین ہے اس کو لوگ بھول جائیں گے, جیسا کہ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, روزہ رکھیے, 5 وقت کی نمازیں پڑھیے, تہجد پڑھیے. نارمل آپ نفل نماز پڑھنا چاہو تو 10 محرم کو پورے دن میں آپ جتنی نفل نماز چاہو اتنی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہو, کوئی منع نہیں ہے. لیکن 10 محرم کی نیت سے اگر آپ پڑھو گے تو پھر اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے. ایک مثال میں آپ لوگوں کو اور دے کر سمجھاتا ہوں. لوگ کہیں گے ارے بھائی اگر 10 محرم کی کوئی نماز پڑھ بھی لے تو اس میں تو صورتیں ہی زیادہ پڑھی جا رہی ہیں, سجدے بھی زیادہ ہو رہے ہیں, ثواب بھی زیادہ ملے گا, تو اس میں گناہ کیسے مل جائے گا؟ تو ایک مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھو ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں. 4 رکعت ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ امام صاحب 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھا دیں یا 6 رکعت پڑھا دیں تو نماز ہو جائے گی؟ آپ بولو گے نہیں ہوگی, نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی, کیونکہ ظہر میں 4 رکعت ہوتی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے اگر یہ کہوں کہ 4 رکعت کے بجائے جب 6 رکعت امام صاحب نے پڑھا دی یا کوئی پڑھا دے تو اس میں غلط کیا ہے؟ حضور نے منع کیا ہے کیا؟ اور 4 رکعت کے بعد جب 6 رکعت پڑھی جائیں گی 4 کے بجائے, تو 6 رکعت پڑھی جائیں گی, قرآن بھی زیادہ پڑھا جائے گا, رکوع بھی زیادہ ہوں گے, سجدے بھی زیادہ ہوں گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی زیادہ ہوگا, تو پھر یہ نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ یہی کہو گے کہ بے وقوف آدمی, حضور نے 4 ہی پڑھی ہیں. تو یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین وہی ہے جو حضور نے بیان فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میری اور میرے صحابہ کی سنتوں پر عمل کرو, میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرو. صحابہ نے اس طرح کی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ بات میں ہر سال سمجھاتا ہوں, آپ کو اس سال بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دین کو سیکھو, سمجھو اور غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.